بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جو زیادتی کرے یا طلب کرے وہ سود ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1584۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سود کھانا بھی شامل ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 89۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اسے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1598۔ حضرت سلیمان بن عمرو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہالت کا تمام سود ختم کر دیا گیا، تمہارے لیے صرف اصل سرمایہ ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ حوالہ سنن ابن داؤد، حدیث نمبر 3334۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو ادھار خریدے پھر اسے آگے فروخت کرے تو اس کے لیے شرعی اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ اسلام تجارت میں دھوکے اور ناجائز نفع سے منع کرتا ہے۔ حوالہ سنن ابن داؤد، حدیث نمبر 3497۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کی خرید و فروخت میں ایسا اضافہ کرے جس میں شرعی طور پر اجازت نہ ہو تو یہ ناجائز طریقہ ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خرید و فروخت میں حلال اور حرام کا خیال رکھے۔ حوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3384۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور سود کے معاملے میں شریک ہونے والوں کو اس گناہ سے سختی سے روکا گیا ہے۔ حوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1206۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تازہ کھجور کو خشک کھجور کے بدلے فروخت نہ کرو، کیونکہ اس میں سود کا معاملہ پیدا ہوتا ہے، البتہ مخصوص صورت عریہ میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1540۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ سود سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص خود سود نہ لے گا اس تک بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ حوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3331۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کو کثرت سے لیتا ہے آخرکار اس کا انجام کمی کی طرف ہوتا ہے، یعنی سود سے حاصل کیا ہوا مال بظاہر بڑھتا ہے مگر اس کا انجام نقصان کی طرف ہوتا ہے۔ حوالہ سنن ابی ماجہ، حدیث نمبر 2269۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے بہت سے دروازے ہیں اور اس کا سب سے ہلکا گناہ بھی انتہائی سنگین ہے۔ یہ حدیث سود کی سخت قباحت اور اس سے بچنے کی تاکید بیان کرتی ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2274۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے بتایا کہ 2 سا گھٹیا کھجوریں دے کر 1 سا عمدہ کھجوریں لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، یہ سود ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2312۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ مال کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2083۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حوالہ المستدرک علی الحاکم، حدیث نمبر 2261۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سود کھانے والے کو اس کے گناہ کی وجہ سے ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ بدحواس اور پریشان ہوگا۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2085۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے 70 سے زائد دروازے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2274۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار کو 2 دینار کے بدلے اور 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے فروخت نہ کرو۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی برابر برابر فروخت کرو، ان میں کمی بیشی نہ کرو، اور ایک کو نقد کے بدلے ادھار نہ بیچو۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1584۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہوا میں دیکھا کہ ایک شخص خون کی نہر میں ہے، جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شخص اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے اور اسے واپس نہر میں دھکیل دیتا ہے۔ بتایا گیا کہ وہ سود کھانے والا شخص ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2085۔ وضاحت: سود اسلام میں سختی سے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اسے لکھنے والے اور اس کے گواہوں کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو سود سے مکمل طور پر بچنا اور حلال رزق اختیار کرنا چاہیے۔ سبق: ان تمام احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں سود لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ہمیں ہر صورت سود سے بچنا چاہیے اور اپنی زندگی حلال کمائی سے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو ان حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔